السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کے لیے 5 ایسی چیزیں بتائیں گے، اگر عورتیں ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے یوٹیوب چینل علی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل سکے۔ دوستوں، یہ ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے، تو وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس چیز پر عمل ضرور کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بیویاں، جو عورتیں اپنے شوہر سے بہت زیادہ سوال و جواب کرتی ہیں، بہت زیادہ سوالات کرتی ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی بات وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہروں سے سوالات کم کریں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بات بات پہ سوالات کرتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری جیب میں اتنے پیسے تھے کہاں گئے، وہاں سے پیسے آئے تھے کہاں گئے، یہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں ہوا، یہ کیوں کون کرنے جائے گا۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے سوالات کرتی ہیں، جس سے ہسبینڈ، شوہر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے، عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے رغبتی کم ہو جاتی ہے، محبت کم ہونے لگتی ہے، اس سے دل اکتانے لگتا ہے۔ تو اس لیے تمام عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے بے وجہ زیادہ سوالات نہ کریں کہ وہ کہاں آ رہا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہاں بھائی، اگر آپ کبھی کبھی سوالات کرتے الگ بات ہے، لیکن اس طور پہ معمول بنا لینا کہ بات بات پہ سوال کرنا، ہر چیز پہ سوال کرنا، تو یہ چیز آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے شوہروں سے فالتو کے زیادہ سوالات نہ کریں۔ ہاں، اگر ضروری بات ہے وہ آپ کریں، وہ اچھی بات ہے، لیکن فالتو کے سوالات کرنا، بے وجہ کے سوالات کرنا آپ کے لیے دشواریاں کھڑی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ شوہر سے فالتو کے زیادہ سوالات نہ کرے جائیں۔ دوسری چیز، شک، یعنی جو عورتیں اپنے شوہروں پہ شک کرتی ہیں، یہ چیز بھی بہت زیادہ دقت والی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں شوہر کہ اپنے کام کی وجہ سے باہر ہیں، اب عورتیں ان پہ شک کر رہی ہیں کہ کہاں ہو، ویڈیو کال کرو، کر کے دکھاؤ کہاں پہ پہنچے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کون ہے تمہارے ساتھ۔ اس طرح سے ان پر شک کیا کرتی ہیں، اور یہ شک اچھے خاصے رشتے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور شک کی وجہ سے دو دلوں سے محبت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے نا، محبت اسی دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے تمام عورتوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہروں پر شک نہ کریں، بے وجہ تو شک بالکل نہ کریں۔ اگر ہاں آپ کو کچھ ایسی بات معلوم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اس سے بات کریں، یہ نہیں کہ آپ شک کر رہے ہیں دوسرے سے پوچھوا رہے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو بے وجہ اپنے شوہروں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز، جو عورتیں بے وجہ اپنے شوہروں پر شک کرتی ہیں کہ تم اکیلے گئے ہو، ضرور تمہارے ساتھ کوئی ہوگا، تم کسی لڑکی کے ساتھ گئے ہو، یا تمہارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، مان لو ان کا فون آ گیا تو اب وہ کہے گا کہ کس کا فون آیا، اتنی رات میں کیوں فون آیا۔ تو اس طرح کے سوالات سے، اس طرح کے شک سے آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تو دوسری چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اپنے شوہر پر کبھی بھی شک نہ کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس پر ٹرسٹ کرنا سیکھیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ شوہر کبھی بھی جب اپنے ماں باپ، بھائی بہن، ان لوگوں پر خرچ کرے تو اس کو روکے ٹوکے نہیں۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر کیوں خرچ کرتے ہو، اپنے بھائی بہنوں پر کیوں خرچ کرتے ہو، اتنا کیوں خرچ کرتے ہو، ایسا کیوں خرچ کرتے ہو، وہ لوگ تو تمہاری فکر نہیں کرتے، تو اس طرح کی روک ٹوک شوہر سے نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس چیز سے صرف نہ کہ آپ کے شوہر کے دل میں بلکہ آپ کے سسرال والوں کے دل میں بھی آپ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ کبھی بھی شوہر سے اس طرح کے سوالات نہ کریں، اسے اس طرح سے روکنے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ تو تیسری چیز یہی ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں پر خرچ کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، کبھی بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں سے ان کے حسب استطاعت سے زیادہ، ان کی آمدنی سے زیادہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے ہے، وہ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے شوہر کی آمدنی کتنی ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں کتنی ہیں، اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، وہ اس چیز سے مطلب نہیں رکھتی ہیں۔ جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے مطلب نہیں رکھتی ہیں، وہ بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہیں، ان پر ایسی ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اس کے حسب استطاعت، یعنی جس طرح سے اس کی گنجائش ہو، اس کی آمدنی کے حساب سے ہی آپ ہمیشہ ڈیمانڈ کریں۔ تھوڑی بہت ڈیمانڈ کریں، اتنی کریں کہ وہ پوری کر سکے، اس کو کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن جب آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں آپ کے لیے اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ تو جب آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں آپ کے لیے اکتاہٹ پیدا ہوگی، اور پھر وہ آپ سے دور ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ چوتھی چیز یہی ہے
کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز اور جو بہت زیادہ خاص ہے وہ یہ کہ جو عورتیں اپنے شوہروں سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوا کرتی ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بات بات پر روزانہ دن میں 5-6 بار تو ان کو روٹھنا نہیں ہوتا، ان کو غصہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بچوں کے نام پر شوہر تھکا ہارا گھر پہ آیا، وہ پتہ چلا بیوی روٹھی بیٹھی ہے، تو شوہر بھوکا ہے، پتہ چلا بیوی روٹھی بیٹھی ہے۔ روز کا اگر بنا لیں گے تو اس سے شوہر پھر باہر کی طرف بھاگنے لگتا ہے، اس کا دل گھر میں نہیں لگتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ گھر میں جاؤں گا پھر وہ غصے میں بیٹھی ہے۔ تو اس طرح سے شوہر باہر کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتوں کو کبھی بھی بے وجہ زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی ہو جاؤ گے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی ناراض ہو تو وہ تم کو پیار سے منائے گا۔ لیکن اگر آپ روز ناراض ہونے لگو گے تو اس سے وہ آپ کو منانے نہیں آئے گا، پھر وہ سوچے گا یہ تو روز کا ہے۔ اس طرح سے وہ آپ کو اگنور کرنے لگے گا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے لیے اس کے دل میں محبت کم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ پانچویں چیز خاص طور پہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی شوہر سے بہت زیادہ ناراض نہ ہو۔ ہاں کبھی کبھی ناراض ہو تو اچھی بات ہے، یہ چیز بہتر ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ نے ان 5 باتوں کو غور سے سنا ہوگا۔ اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو صرف آپ کے شوہر ہی نہیں بلکہ آپ کے سسرال والوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت ڈال دے گا۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے علی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔